گرامی قدر حضرات، یہ میرے سامنے سورہ قصص ہے، 28واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور جو قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے یہ سعودی عرب کا قرآن پاک ہے، یعنی شرک سے پاک تفسیر ہے۔ اور یہ جو نیچے قرآن پاک ہے یہ تفسیر عثمانی ہے، یعنی دیوبندی مکتبہ فکر کی تفسیر ہے۔ یہ دیوبندی ہیں اور یہ اہل حدیث ہیں۔ آپ سن رہے ہیں؟ دوبارہ سن لیں کہ یہ دیوبندی ہیں اور یہ اہل حدیث ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے، اور میں نے دیکھا گاؤں میں علم لگے ہوئے ہیں۔ میں سمجھا ہوں کہ کافی تعداد یا اہل تشیعوں کی ہے۔ تاریخ الانبیاء اہل تشیعوں کی کتاب ہے۔ اہل تشیعوں نے بھی یہ بات لکھی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ دوبارہ سنیں، ویڈیو کیمرہ میرے سر پہ ہے اور بڑا لمبا سفر ہے میرا، اور بہت لمبا سفر کر کے میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اہل تشیع اسے لکھ رہے ہیں، دیوبندی میرے سامنے پڑا ہوا ہے اسے لکھ رہے ہیں، اہل حدیث بھی اسے لکھ رہے ہیں، بریلوی نے تو لکھا ہی لکھا ہے نا، بریلویوں نے تو کنفرملی لکھا ہے نا۔ تو باقی یہ جو بات میں کر رہا ہوں اسے عالم اسلام نے قبول کیا اور لکھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو خواب آیا، یہ لکھا ہے، ایک بادشاہ کو خواب آیا کہ میرے محلات کو آگ لگ گئی ہے۔ رات کو بادشاہ کو خواب آیا کہ میرے محل جل گئے ہیں اور میری سلطنت تباہ ہو گئی ہے۔ یہ بادشاہ صبح تخت پر جا کے بیٹھا، پریشان ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ اب یہ سعودی عرب والے کہتے ہیں اس پہ کچھ نجومیوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میرے محلات کو آگ لگ گئی ہے۔ تو نجومیوں نے کہا کہ بادشاہ بنی اسرائیل میں ایک نبی کا میلاد ہوگا۔ نہیں، میں دوبارہ عرض کروں، سعودی عرب کا قرآن ہے، اہل حدیث مولوی لکھ رہے ہیں کہ نجومیوں نے کہا بادشاہ ہم تمہیں وہ بات بتائیں جو ہونے والی ہے، ہم تمہیں وہ بات بتائیں جو، صدقے جاؤں ان اہل حدیثوں پر جو نبی کے علم پر شک کرتے ہیں، مشرکوں کے علم کو مانتے ہیں۔ بولے ہی نہیں یار، ضائع ہی کر چھڑے۔ اتنی بڑی بات آپ نے ضائع کر دی ہے، ریت کے ٹبے پہ موتی گر گیا، اٹھانے والا ملا ہی کوئی نہیں یار۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ شور ڈالنا یعنی کوئی تقریر نہیں ہوتی، بات میں دم ہو تو بات میں دم ہوتی ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ جو بندے مصطفیٰ کے علم پر شک کرتے ہیں وہ مشرکوں کے علم کو مان رہے ہیں۔ اچھا، اب ان نجومیوں نے کہا کہ بادشاہ ایک نبی کی ولادت ہوگی، ایک نبی کا میلاد ہوگا، تو پھر تیرا تختہ الٹ جائے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو تخت پر بیٹھے ہوئے فرعون بادشاہ نے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کر کہا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو ہم میلاد نہیں ہونے دیں گے۔ جب اس نے کہا میلاد نہیں ہونے دیں گے، اللہ کو جلال آیا، فرمایا ڈنگرا تیرے گھر میں نہ ہوا تو مجھے اللہ کون کہے؟ زمانہ دیکھے گا جس میلاد کو تو ڈکنا چاہتا ہے نا، اب اس نبی کا میلاد ہوگا تو تیرے گھر میں پلے گا، اس نبی کا میلاد ہوگا تو وہ تیرے گھر میں پلے گا۔ جناب والا یہ میرے سامنے قرآن ہے، اس نے آرڈیننس جاری کیا خبردار میلاد کو ڈکا لگاؤ، میلاد نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا پتہ اس نے کیا کیا؟ یا اللہ بتا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فرعون علا فی الارض
وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ۔ اس نے آرڈیننس جاری کیا، قتل عام شروع کر دو، میلاد نہیں ہونا چاہیے، قتل عام شروع کر دو، بس میلاد کو ڈکا لگاؤ، قتل عام کرو، بچیاں زندہ چھوڑ دو، جہاں بچہ دیکھو اسے قتل کر دینا، میلاد نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا قتل عام شروع تھا، میلاد پھر نہیں رکا۔ قتل عام شروع تھا، میلاد پھر، قتل عام میں جو میلاد نہ رک سکے، مجھے بتاؤ اسے اب دنیا کی کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یہ فسادی ہے جو میلاد کو ڈک رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا میں منت کرتا ہوں مولا 70,000 بچہ قتل ہوا ہے، 70,000 بچہ قتل ہو گیا ہے، اللہ فرماتا ہے کان من المفسدین، پھر بھی یہ چھوٹا فسادی ہے، چھوٹا۔ یا اللہ 70,000 بچے کا قاتل ہے، تو کہہ رہا ہے چھوٹا فسادی ہے؟ فرمایا بات بچوں کے قتل کی نہیں، اس نے موسیٰ کے میلاد کے آگے ڈکا لگایا ہے نا، اس لیے یہ چھوٹا فسادی ہے۔ ہائے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے، جو موسیٰ کے میلاد کو ڈکے نا وہ چھوٹا فسادی ہے۔ اب اگلا جملہ میں کیسے پڑھوں گا؟ اور جیڑا موسیٰ دا میلاد ڈکے وہ چھوٹا فسادی ہے، نہیں آگے پڑھ سکتا۔ جیڑے میلاد چی آئے بیٹھے ہو او کیویں چوب بیٹھے نے، جنہ دا قرآن سانجا ہے او کیویں چوب بہ گئے نے۔ میں پھر عرض کرنا، اللہ فرمایا جیڑا موسیٰ دا میلاد ڈکے نا او چھوٹا فسادی ہے، جیڑا حسین دن نانے دا میلاد ڈکے او وڈا فسادی ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ عرض یہ کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ او نہیں بزرگو ایک منٹ، میرے ہاتھ بجے نے اٹھ کے کھلویا جی، انہاں منڈیاں نو چہرہ وکھاؤ کہ کون لال داڑھی والا ہے جس نعرہ مارے ہے، ادھر منہ کرو میں ویکھاں کون چپ ہے۔ اچھا میں ہن اگلی آیت پڑھاں جی جناب، اے میں 4 نمبر آیت پڑھ لیجئے تے ہون میں 5ویں شروع کراں جی۔ یا اللہ جے فرعون میلاد ڈکن تے آئی گیا ہے تے تو ضرور کرانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُّرِيدُ وا کا معنی ہے اور، نون کا معنی ہے ہم، ریدو کا معنی ہے چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے ہیں میلاد ہو۔ ہائے ہائے بولو بھائی جنہوں سمجھ آئی گی، اور یہ ہم چاہتے ہیں نبی کا میلاد ہو جائے، اور جس کی چاہت اللہ کی چاہت میں شامل ہے وہی محفل میں آ کے بیٹھا ہے، جس کی چاہت اللہ کی چاہت میں شامل ہے وہ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو گا۔ اللہ فرماتا ہے میلاد ہو، یہ ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں میلاد ہو۔ کمال ہو گیا یار، اللہ کی چاہت کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اچھا بے رلو بھائی میرے نال میں آیت نو اگے پڑھا، مالکا تو کیوں چاہنا میلاد ہوئے؟ فرمایا ان منا علی الذین نستضعفوا فی الارض، ہم چاہتے ہیں کہ زمین کے کمزوروں پر میلاد کے ذریعے رحمت کر دیں۔ ہائے ہائے ہائے، زمین کے کمزوروں پر میلاد کے ذریعے رحمت کر دیں۔ جناب والا نبی آوے تے کمزوراں تے رحمت ہوں دیئے۔ میں ہوں اگلا جملہ کیویں پڑھا، اور میرے شہنشاہ نبی آوے تے کمزوراں تے رحمت ہوں دیئے، نہیں آگے چل سکتا۔ ٹھنڈا بول رہے ہو یار۔
میں پھر کہہ رہا ہوں نبی آئے تو کمزوروں پر رحمت ہوتی ہے. اچھا مالکہ پھر فرمایا موسیٰ آئے جے تے کمزور او بندے جے جڑے زمین آلے نے تے رحمت ہوئی ہے صرف بنی اسرائیل تے. اوے یہ موسیٰ کا میلاد ہے جس کی وجہ سے رحمت صرف بنی اسرائیل کے کمزوروں پر ہوئی ہے. تواڈی خیر ہوئے، تیری زندگی ہوئے، تیری حیاتی ہوئے. میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں؟ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل کے کمزوروں پر جس کے میلاد سے رحمت ہو انہیں موسیٰ کہتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جس کے میلاد سے عالمین پر رحمت ہو انہیں حسین کا نانا کہتے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. نہ بیٹا میں اتنا ٹھنڈے نعرے میں نہیں پڑھ سکتا. نہ کاکا اٹھ کے کھڑا ہو دوبارہ نعرہ سنا مجھے، میں دیکھ رہا میں مینوں صاحب لگتا پہ تانوں لبدا کوئی نہیں سی تے مینوں سادہ کوئی نہیں سی تے ہن جے رل گئے ہیں تے کٹا سبحان اللہ کو. جناب والا اللہ خوش رکھے آپ نو، برکت عطا فرمائے. میں عرض کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. بیٹا اس کو پورا سادہ کریں، اس کو پورا سادہ کریں. دوبارہ قرآن سنیں اور سادہ کر دیں اگر ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، مجھے شاعری نہیں کرنی کوئی بھی، مجھے قرآن پڑھنا ہے. اللہ فرمائے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. وہ ہے موسیٰ جنہیں ہم نے 40 راتیں طور پر بلا کے کہا تھا اعتکاف بیٹھو طور پر، واپسی پہ کتاب ملے گی. وہ ہے موسیٰ جو 40 راتیں طور پر اعتکاف بیٹھ کر کتاب لائیں، انہیں موسیٰ کہتے ہیں. جو 40 راتیں طور پر جا کے بیٹھ کر واپسی پر کتاب لائیں انہیں موسیٰ کہتے ہیں. جو 40 راتیں طور پر اعتکاف کر کے کتاب لائیں انہیں موسیٰ کہتے ہیں. گلی گلی جن کے پیچھے چل کے قرآن آئے انہیں محمد کہتے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اللہ فرما رہے ہیں جس کے میلاد سے انسانوں پر رحمت ہو وہ موسیٰ ہیں، جن کے میلاد سے عالمین پر رحمت ہو وہ حسین کا نانا ہے. بھائی بہت خوبصورت سن لیتے ہو، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی بندہ میلاد ڈکتا مر گیا، اللہ نے میلاد کر دیا اور نبی کا میلاد ہو گیا. نبی اپنی ماں کی گود میں آ گئے. اب ماں نے دیکھا یا اللہ یہ وہ بچہ ہے جس کی وجہ سے 70,000 بچہ قتل ہو گیا ہے، بچے گا تو یہ بھی کوئی نہ. ادھر ماں کے ہاں موسیٰ کی ولادت ہوئی، ادھر فوج آ گئی، ایجنسیوں کو خبر ہو گئی، ایجنسی آ گئی، فوج آ گئی. ماں نے بچے کو تندور میں رکھا، اوپر ڈھکن دے دیا. تلاشی لینے کے بعد مایوس ہو کر فوج واپس چلی گئی. ماں نے بیٹی کو آواز دے کے کہا نیتی ہے میں تیرا ویر تندور وچ رکھیا ہے ذرا کڈ کے لیا. او سکھیا اماں پھر میں اگ بال آئیاں. آئے ہائے اماں میں اگ بال آئیاں. اگ دا لفظ آیا ماں دے کلیجے نو ہاتھ پیا، نس کے ماں نے آ کے ٹکن چکیا. منظر بڑا عجیب سی، پامبر پخدا سی پیا. ایک دن دا نبی بیٹھا مسکرا رہا ہے. پختے ہوئے تندور میں جو مسکرائے اسے موسیٰ کہتے. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی. یار جس کے وجود کو آگ نہ لگائے اسے ابراہیم کہتے ہیں. بھائی بولو گے تو کام آگے چلے گا نا. جس کے وجود کو اپنے وجود کو آگ نہ چھوے اسے موسیٰ کہتے ہیں. میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں؟ جس کے اپنے وجود کو آگ نہ چھوے اسے موسیٰ کہتے ہیں. جس کے ہاتھ سے رکھی ہوئی توے پر روٹی کو بھی آگ نہ چھوے اسے محمد کہتے ہیں. آئے آئے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات.
بہت چھوٹا بچہ ہے جڑا نعرہ پہ مارد ہے, بہت چھوٹا بچہ ہے. یہ حوصلے افزائی واسطے بول چھوڑو یار, اٹھ کھڑا ہو کاکا, شکل وغا کیڑا نعرہ پہ مارد ہے, دوبارہ نعرہ مارد. کڑی رکھو ہی تھے. عرض یہ کر رہا ہوں, ماں نے بچے کی طرف ہاتھ بڑھائے, بچے نے دیکھا ماں پریشان ہے, آگ میں سے ہاتھ باہر نکال دیے. اماں میں نبیاں, اماں میں نہیں ویکھ سکتا تیرے متھے تے پریشانی آ جائے. اماں میں نبیاں میں, اماں جے میں ماں دی مشکل حل نہ کیتی, امت مشکل کشا کے میں مننے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی. نبیاں دی عادت ماں دی مشکلوں حل کر لیں دینے. پریشان حاجرہ کدی صفا تے نس دیئے تے کدی مروہ تے دوڑ لاندیاں نے. اسماعیل فرمایا اماں تو ایویں گھبرا گئی ہیں, میں اڈی مار کے مشکل حل نہ کر چھڑا. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. اماں میں اڈی مار کے مشکل حل نہ کر چھڑا. حضرت حاجرہ ویکھیا جڑی مشکل پہاڑاں تے چڑھ کے حل نہیں ہوئی, او تے نبی دی اڈی دے صدقے نہ لی حل ہو گئی. ٹھنڈا بولے ہو یار, ٹھنڈا بولے ہو. کوئی گل نہیں, میرا دل پہ کردہ میں ان سورہ بقرہ تو ایک آیت پڑھ چھڑا, جے تہاڈا کردہ تے پڑھ لینا. نہیں کردہ ٹھیک ہے, کوئی گل نہیں. اوے نہیں کردہ یار, ایڈا ٹھنڈا بھی دل نہیں ہوندا جڈا تسی ایڈا مجمع بیٹھا ہے. اگے میں شاید پڑھ دیندہ, ہون تو آڑے نعرے دسے بالکل نہیں کردہ. آؤ اگے چلنی ہے, رہن دیو, نہیں پڑھنا. اور نہیں اس طرح تھوڑی پڑھیا جاندہ ہے جی میں تسی پڑھان دے چکرانچ بیٹھے ہو یار. نہیں میں تو ان دوبارہ چانس دینا, تو آڑا دل کردہ ہے میں سورہ بقرہ دی آیت پڑھنا. اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, کٹھی ہو کے ساری قوم موسیٰ دے دروازے تے آکے آندیے جناب پانی چاہید ہے. آئے ہائے جناب پانی چاہید ہے. کوئی چنگ دا سیانہ مولوی نہیں سی جے ہوتے, نہیں تے ساری قوم دے اگے کھلو جاندہ. شدائی ہوئے ہو چن, اللہ نو چھڑ کے نبی کو لو منگن ٹور پہ ہو, اور ساری قوم حضرت موسیٰ کو لائیے. اچھا بھئی رلو میرے نال, میں سورہ نو پڑھ لگا. 71 نمبر سورہ تے میں 10ویں 11ویں آیت پڑھ لگا. سنی ہو, شیعہ ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو نا, جیڑے بھی ہے وہ قرآن تے مان دے ہو کہ کوئی نہیں مان دے. جیڑا قرآن نال جنہ کو پیار کردہ ہے سبحان اللہ انہی کو اچھی آکھے ذرا. میں ساری زندگی ممبر تے بہنا چھڑ دیا اگر کوئی مولوی غلط ثابت کر جائے تے. بندے کٹھے ہو کے نو نبی کو لائے نے تے انہاں آکے کہے جناب پانی چاہید ہے. حضرت نو فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, چکو ہاتھ میرے نال, اللہ کو لو معافی منگیے. اللہ فرماندہ انہو کان غفارا, نو فرمایا تسی معافی تے منگو فوراً معاف کر دے گا. فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا, منہ تے ہاتھ پھیرن تو پہلا پانی تو انہوں میں لے کے دینا. اے دا مطلب ہے نو نبی انج ہاتھ چک دینے تے پانی آ جاندہ ہے. اسماعیل نبی ایڑی رگڑ دینے تے ریت دے ٹبے جو پانی آ جاندہ ہے. میں رلو نا میرے نال جنوں سمجھ آ رہی ہے. ہون اللہ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, قوم نے آکے حضرت موسیٰ نے کہا سانو پانی چاہید ہے. اللہ فرمایا نبی ہیں بندے خالی نہ جان دیں. مولا کی کرا؟ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اپنا ڈنڈا پتھر تے تو مار, 12 چشمے جاری میں کر دینا. اے دا مطلب ہے حضرت موسیٰ نو پانی منگیے تے او ڈنڈا مار کے پتھر چو 12 چشمے دیں دینے. حضرت اسماعیل کو لو پانی منگیے تے اڈی مار کے رید ٹبے چو پانی دیں دینے. حضرت نو کو لو پانی منگیے تے دعا منگوا کے بدلائیں چو پانی دیں دینے. جناب ہون واری آگئی تو اڈے ملاد علیہ نبی دی. بر رلو نا جنہوں گل دی سمجھ آگئی ہے. ہون واری آگئی تو اڈے ملاد علیہ نبی دی. بندے آکے کہے یا رسول اللہ تسی حسین دے نانا ہو, سانو پانی چاہید ہے. مصطفیٰ نہ اڈی ماری ہے, نہ ڈنڈا مارے ہے, نہ ہاتھ اٹھائے نے. حسین دے نانے انگلیاں ان سامنے کیتیاں نے, صحابان دے نے ہاتھ ہو گئی تو انگلیاں چو پانی نکلتا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو ذرا. عرض یہ کر رہا ہوں, اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ دی ماں گھبرانا. تھک تو نہیں گئے,
سمجھ آ رہی ہے؟ وقت بڑا قلیل ہے، 30 منٹ گزر گئے ہیں، میں 30 منٹ اور قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس کا دل کرتا ہے اور قرآن سننے کو سبحان اللہ کی تسبیح کرے بیٹھ۔ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ فرمائے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، ان عردیہی کبرانا دودھ پیائی جا، فَإِذَا خِفْتِ اگر تو پریشان علیہ فَأَلْقِیہِ فِی الْیَمِّ، موسیٰ دی ماں میرے نبی نو دریا وچ رکھ دے، میں جانا تے ملاد والا جانے۔ حضرت موسیٰ دی ماں نے ہاتھ بن کے آکھیا مالکہ میں دریا وچ چھڑتے چھڑنی ہاں، پر شے کوئی نہیں کادے چ رکھاں۔ اللہ فرمایا جبریل جی نبی دا ملاد ہو گیا ہے، تھلے اتر۔ آئے آئے او بولو جسے سمجھ آئی ہے۔ او جبریل جی مولا نبی دا ملاد ہو گیا ہے، تھلے اتر۔ مولا کی کراں؟ انتظام کر جا کے ملاد دا۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، میں مبارک دینا جس انتظام کیتے آئی دے ملاد دا۔ ملاد دی انتظامیہ میں شامل ہونا جبریل دی سنت ہے۔ ملاد دی انتظامیہ میں شامل ہونا حضرت جبریل دی سنت ہے۔ حضرت جبریل کہنے لگے مالکہ میرے لیے کی آرڈر ہے؟ فرمایا جنت چو ایک درخت چیر لے، او دے پھٹے بنا لے، او دا صندوق تیار کرا کے موسیٰ دے بوے تے چھڑ کے آ، تاکہ جیڑا بھی قیامت تک قرآن سنے انہوں سمجھ آئے کہ نبیان دے ملاداں دے وچ انتظامیہ وچ جبریل شامل ہے۔ ہاں اے الگ گل ہے، اے ملاد موسیٰ دے او پھٹے چرا رہے ہیں۔ میں پھر اکھل لگا اے الگ گل ہے کہ اے ملاد موسیٰ دے او پھٹے چرا رہے ہیں۔ موسیٰ دے ملاد تے حضرت جبریل پھٹے چرائے نے، مصطفیٰ دے ملاد تے اللہ اسے جبریل کو لو چنڈے لوائے نے۔ اوہ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ بھائی جیتے رہو، بہت خوبصورت سنتے ہیں آپ لوگ تو۔ حضرت موسیٰ کی والدہ ماجدہ نے نبی کو اس صندوق میں رکھا، بند کیا، دریا میں رکھ دیا۔ دریائے نیل فرعون کے محل سے گزرتا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، ہاں جی، نلیک ڈنگر دی زوجہ پاک، بھائی سن دے ہو بھائی، اس کھچ دی پاکیزہ عورت، اللہ دی ولیہ مومنہ عورت، فرعون دی کارالی، رلو ہاں میرے نال میں سورہ تحریم کھول لواں ذرا کو 66 نمبر سورہ، میں ذرا کو 10 نمبر آیت نہ پڑھ لواں جے تسی توجہ کرو تے اے توجہ ہے تے پھر سو جاؤ نہ کرو جدے سینے وچ قرآن دا جنہ کو پیارے سبحان اللہ انہی اچھی آکھو۔ چلو ہن سنو، اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماندہ ہے اللہ مثال دیتا ہے مومنوں کو فرعون کی بیوی کی۔ پتہ چلا فرعون کی بیوی ایمان میں مومنوں کے لیے ایمان کا ماڈل ہے، ایمان کا ماڈل ہے، ایمان کا ماڈل ہے۔ یا اللہ ایڈی شان آسیہ دی وجہ، فرمایا ایڈی نیک ہو کہ کھچ بندے نال گزارا کر گئی۔ اور بولو ہے جسے سمجھ آئی ہے بات، اور جیوندے رہو ہے جے سمجھ آگئی ہے تو سبحان اللہ کو۔ اور یہ تو میں نے بات کی ہے نا، اللہ سے پوچھتے ہیں مال کا کیا وجہ ہے، اس کو ایمان کا ماڈل کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہو گے تو میں آگے قرآن پڑھوں گا۔ حضرت آسیہ نے ویکھیا کہ او کھو یعنی دریا دے اندر نہ وہ صندوق تیر در پیا تے درخت دے کول آ کے اڑ گیا۔ جو درخت دے کول آ کے اڑیا ہے نا تے دو سیکیورٹی گارڈ نو حضرت آسیہ فرماندیاں نے ذرا صندوق تے کڈ کے لے آؤ۔ بندیاں چھال ماری صندوق کڈی۔ اے عبرانی بول دے سن، عبرانی جویں تسی سرائکی بول دے ہو نا، اے عبرانی بول دے سن، عبرانی۔ عبرانی زبان دے اندر منہ پانی کو کہتے ہیں، سا درخت کو کہتے ہیں۔ منہ پانی کو کہتے ہیں، سا درخت کو کہتے ہیں۔ منہ پانی کو کہتے ہیں، سا درخت کو کہتے ہیں۔ جناب میرے سمجھانے کوئی غلطی ہے جڑی گل دی سمجھ نہیں آندی پئی، ورنہ جملے پہلے تے ہی بول جانا چاہیے سی کہ جدوں انہاں بندیاں صندوق کڈیا ہے نا
تے ٹکن کھلے ہے, نبوت دی چمک آسیہ دے چہرے تے پئی, منہ نکلیا موسیٰ. مانا یہ تھا پانی میں درخت کے پاس سے ملنے والا. اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ موسیٰ کا معنی ہوتا ہے پانی میں درخت کے پاس سے ملنے والا. موسیٰ کا معنی ہوتا ہے پانی میں درخت کے پاس سے ملنے والا. ہون جے تو اڈا دل کر دے تے میں محمد دا معنی کرا. اچھا نہیں کرنا, کوئی گل نہیں, کوئی گل ہی نہیں کرنا جناب. اور نہیں تھک گئے ہو, صبح دے بیٹھے ہو, نہیں سن سکتے یار, پھر صحیح ایک ایڑی گل ہے, آندے جاندے رہیں گے, نہیں کر سکتے. یہ سارا مجمع چپ بیٹھا ہوا ہے, جس نے سننا محمد کا معنی مچل کے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. فرمایا زمانے والوں الذی یحمد حمدن بعد حمدن کثیرا, اور سنو جس کی تعریف کی حد نہ ہو اسے محمد کہے. حضرت آسیہ فرمایا موسیٰ. اچھا اے جناب دی گودے حضرت موسیٰ آگئے, ادھروں فرعون آیا. جس ویلے فرعون آیا آسیہ دی گودے بچہ ویکھیا, اس نے کہ کون ہے؟ اس نے کہ لڑکا ہے. اس نے کہ قتل کرو, جلاد آجا اسے قتل کر. جس ویلے اس نے کہنا قتل کر, میں اگے قرآن پڑھ لاں. حضرت آسیہ فرمانی وقالت امرات فرعون, فرعون کی بیوی بولی خبردار ہے 70,000 بچہ تم مروا چکے ہیں, میلی اکھ نہ کریے دیل. تسی پریشان نہ وہ, بڑے بڑے فرعون بیوی دے سامنے انجی ہوندے نے. اوہ بڑے بڑے بار چوکان جڑے فرعون بندے نے نا, وہ کار انج کھلوتے ہوندے نے. وہ آگ چھڑ دیئے بہ جائے, میں پتہ ہے تو کنے کچھ ہو گئے. اوہ او سکے خبردار میلی اکھ نہ کریں اس بچے ال, تو 70,000 بچہ قتل کیتا ہے. اور سکھا جی انہوں کیوں نہیں مارنا؟ حضرت آسیہ فرماندیاں نے قرۃ عین لی, قرۃ عین لی, قرۃ عین لی, قرۃ عین لی. نہیں ہو میں اگے ٹر سکتا. قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ, خبردار انہوں قتل نہیں کرنا. قرۃ عین لی. اور پرا ہو جائے حضرت آسیہ فرمانے پرا ہو جا, تے نہیں پتا میں انہوں وینیاں میری آنکھاں نو ٹھنڈ پئی دی. آئے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. لہون سمجھ آئی دے سورہ تحریم دی آیت دا کی مقصد تھی. اللہ فرمایا آسیہ جی مولا تیرے ورگی مومنہ کوئی نہیں, آسیہ جی مولا تیرے ورگی پاک کوئی نہیں, آسیہ جی مولا تیرے ورگی اعلیٰ عورت تیرے زمانے میں ہے ہی کوئی نہیں. یا اللہ اے نمازاں پڑھ بیٹھی ہے, روزے رکھ بیٹھی ہے, عمرہ کر رہی ہے کہ حج کر کے بیٹھی ہے. فرمایا چپ کر, ککھ نہیں کیتا, صرف نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پئی سو. اوہ جڑا بیٹھا بولدا کیوں نہیں پیا یار؟ اے دا مطلب ہے جنہوں نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پوے نا او دے ورگا کوئی نہیں. میں پھر آکھن لگا نا جنہوں نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پوے نا او دے ورگا کوئی نہیں. اگلا جملہ برداشت کرو تے میں پڑھ لواں یار. اور جنہوں موسیٰ دے اتے ٹھنڈ پہ گئی ہے, جے او دی برابری کوئی نہیں کر سکتا جنہوں حسین دے نانے دے نا تے ٹھنڈ پئی ہے جو بیٹھا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ او ہو اب میں کیا کروں؟ میں پھر عرض کروں کہ 39 منٹ ہو گئے, ابھی ہمارے پاس 20 منٹ باقی ہیں. میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا. تھک گئے, سمجھ آ گئی, تھک گئے. چھاڑ دیو ممبر, جان دیو مینوں. میں 20 منٹ معاف کیتے تو انہوں جان دیو مینوں جے گل ہے. آج جدہ دل کر دے میں 20 منٹ اور پڑھا, اچھی سبحان اللہ کھو. اور میرے بادشاہوں جسے معراج کے لیے طور پر بلایا جائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں. اور سخی شاہ جی جنہیں طور پر بلایا جائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں. اور جنہیں طور پر بلایا جائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں. نہیں اگلا جملہ ہی وزنی ہے, آپ تو چپ رہ گئے. برآمدے والے تو شروع سے ہی نہیں بول رہے یارا, ناراض بیٹھے ہو. جڑا خوش بیٹھا ہے اچھی سبحان اللہ کھو ذرا. معراج کے لیے جنہیں طور پر بلایا جائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں, جنہیں اپنے نور تک بلایا جائے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں.
بھئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ میں ہی عرض کر رہا ہوں معراج میں جنہیں اللہ کی بات ملے انہیں موسیٰ کہتے ہیں. معراج میں جنہیں اللہ کی بات ملے انہیں موسیٰ کہتے ہیں. معراج میں جنہیں اللہ کی بات ملے آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. آپ جلدی جلدی سے بولتے جائیں گے تو میں جلدی جلدی سے قرآن پڑھتا چلا جاؤں گا. معراج میں جنہیں اللہ کی بات ملے انہیں موسیٰ کہتے ہیں. معراج میں جنہیں اللہ کی بات ملے انہیں موسیٰ کہتے ہیں. جنہیں اللہ کی ذات ملے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. آپ توجہ کریں، میں آگے قرآن پڑھوں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي، موسیٰ طور پر آ گئے، پیچھے قوم نے شرک کر دیا. کیا کیا؟ بچھڑے کی پوجا، گاں دے پتر دی پوجا شروع کر دیتی. ہون اللہ کی فرمایا؟ اللہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. سنو زمانے والو، پہاڑوں کے برابر بھی اگر گناہ ہونا تو میں معاف کر دوں گا، مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اچھا اللہ پہ فرماندہ ہے میں مشرک نو کدی بخشاں گا نہیں، لیکن سورہ بقرہ دی 53 نمبر آیت وچ اللہ فرماندہ ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، موسیٰ کی امت کو شرک کے باوجود بھی ہم نے معاف کر دیا. یا اللہ تو تے آکھیا سی میں مشرک نو کدی معاف ہی نہیں کرنا. ہن موسیٰ دی امت نے ساریاں شرک کیتا ہے، تو آنے میں معاف کر چھڑے ہے. اوہ فرمایا میں کوئی نہیں سی کرنا جے نبی ہاتھ نہ چک داتے. اوہ میں کوئی نہیں سی کرنا جے نبی ہاتھ نہ چک داتے. اوہ میں کوئی نہیں سی کرنا جے نبی ہاتھ نہ چک. اور چانگا لیو آج جڑا 2 منٹاں چھ میں قرآن پاک کھولے ہیں نا تے میں فٹافٹ 2 آیتاں کڑیاں نے تے او نکل آئیاں نے تے تو شاک نیں تے میں پڑھنیاں شروع کر دینیاں نے. نہیں جن نے سننیاں نے ایمانداری نہ سینے دا زور لا کے سبحان اللہ کو. لو بھائی رلو ہن میرے سامنے قرآن پاک دی سورہ اعراف ہے تے جڑی آیت ہے او 133 ہے تے 134 ہے. اللہ فرماندہ ہے تسی تے موسیٰ دی امت دی گل کر دیو نا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّفَانَ، میں فرعون تے طوفان کلے ہے. وَالْجَرَادَ ٹڈیاں کلیاں نے، وَالْقُمَّلَ جواں کلیاں نے، وَالدَّفَادِعَ مینڈک کلے نے، وَالدَّمَّ خون دا می پایا ہے. اچھا یا اللہ پھر فرمایا آیات مفصلات کھلیاں نشانیاں سن میرے جلال دیاں. فَاسْتَكْبَرُوا او پھر بھی تکبر کردہ رہا. وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ او پھر بھی جرم کردہ رہا تے آکڑدہ رہا. میں منت کرنا مالکا تو جلال چاہے ہیں، تو پہلے طوفان کلنا ہے، ٹڈیاں کلنا ہے، جواں کلنا ہے، پھر خون دا می پانا ہے. تو آنے پھر وہ بچ جاندہ ہے تے آکڑدہ ہے. وہ بچ کی میں سکتا ہے بندہ تے ساڑھے کلو نہیں بچ سکتا. تو جلال چاہیا ہوئے تھی وہ بچ جائے. اللہ فرماندہ ہے اگلی آیت پڑھو. مالکہ کی آڈر ہے؟ فرمایا کدی نہ بچ دا. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرِّجْزُ، میں جدوں عذاب کلدہ سانا او ویندہ سی سامنے عذاب آ گیا ہے. قوم کٹھی کر کے آندہ سی او عذاب آ گیا ہے، بچنا جی. انہاں کہنا بچنا ہے تے پھر ایک کام کرو میرے نال اٹھو تے موسیٰ دے کر چلیے. موسیٰ دے ڈیرے تے لگے چلو میرے نال، نہیں تے او تھلے لے گیا نا تے بچنا کسے نہیں. اللہ پھر فرمایا پھر کی او موسیٰ کو لا کے سارے بندے کٹھے کر کے ہاتھ جوڑ کے اندہ سی کالو یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ. پڑھاں جی اگے پڑھاں جی. فرعون نے اکھنا ادعو لنا ربکا، موسیٰ مہربانی کر تیرے پیری ہاتھ لانے ہاں، ایک واری ہاتھ چک نہیں تے اسی گئے. اللہ فرمایا میں 9 دفعہ جلال چاہیاں، میں 9 دفعہ عذاب کل دیتا ہے.
وہ 9 واری موسیٰ ہاتھ چکدے سن تے میں کلیا عذاب واپس کر لیندا سا. وہی ہون رلو نا جنہوں سمجھ آئیے. موسیٰ جیسا نبی اگر دنیا پر فرعون کے لیے 9 دفعہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ 9 دفعہ جلال میں آ کے بھیجا ہوا عذاب دوبارہ اٹھا لیتا ہے. تو آمینہ کا لال اگر قیامت والے دن امت کے لیے ہاتھ، بھائی بولو جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو. آپ کو پتہ چل رہا ہے قرآن پاک کا؟ جسے جتنی سمجھ آئیے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. گرامی قدر حضرات، اب وقت تھوڑا رہ گیا، 45 منٹ ہو گئے، اب ہمارے پاس صرف 15 منٹ باقی رہ گئے. میرے دادا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ حضور خواجہ خواجگاں بابا جی بشیر احمد شاہ صاحب، آپ بریلی شریف سے پڑھے تھے، اور میرے چھوٹے دادا حضرت بابا جی رشید احمد شاہ صاحب بھی مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بریلی سے فاضل ہوئے تھے. اور میرے نانا پاک جو مولا کائنات کی اولاد میں سے نہیں تھے بلکہ میرے پردادا کے مرید تھے، انہوں نے بھی میرے دادا جان کے ساتھ اپنے مرید کو بریلی میں بھیجا. یہ تینوں بزرگ بریلی سے فاضل ہوئے. بریلی میں یہ محدث اعظم کے پاس پڑھا کرتے تھے. محدث اعظم کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک علاقہ تھا، اسے مراد آباد شریف کہتے ہیں. مراد آباد شریف، مراد آباد شریف میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، ان کا نام تھا حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ فضل الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ بزرگوں کا نام تھا. تسی چپ کر گئے ہو، یہ فضل الرحمان ڈیزل دی گل نہیں ہو رہی، اللہ دے ولی دی گل ہو رہی. اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے. حضرت خواجہ سخی شاہ کو ہلا دیں جی ذرا. حضرت خواجہ اٹھ جائیں یار، آپ جانے کا وقت ہو گیا. حضرت خواجہ فضل الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ ربیع الاول کا چاند نکلا، اپنے آستانے کی دیوار پر 12 چراغ روشن کر کے بیٹھ گئے. عشاء کی نماز پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے درود کی تسبیح ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. میں دوبارہ عرض کراں، حضرت خواجہ فضل الرحمان اپنے آستانے دی کند دے اتے 12 دیوے بال کے نبی دی یاد اچ بہ گئے تے درود پڑھنا شروع کر دیتا. ہون جنہوں سمجھ آگئی ہے سبحان اللہ کہہ لو. کہتے ہیں ایک نوجوان قریب سے گزرا، اس نے دیکھا 12 دیے روشن ہیں، بابا جی بیٹھے تسبیح کر رہے ہیں، آکے سلام کیا، حضور نے جواب دیا، بہ گیا کول، اکھ لگا جی آ کیے. آپ نے فرمایا اے حضور دے میلاد دی خوشی وچ بالے نے. کہنے لگا جی بہت شرک کیتا جے، بہت بدعت کیتی جے، بالکل حرام ہے جڑا کام کیتا جے. آپ او دا چہرہ ویکھ کے فرماندے نے انج نہیں آکھیدا، اے حضور دی محبت دا مسئلہ ہے. کوئی پرابلم جناب؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو پھر سبحان اللہ کہو ذرا. آپ فرمان لگے ہو بیلیا اے نبی لجپال دے پیار دا مسئلہ ہے. یار تسی جلوس کھڑے ہیں، اے جلوس ہی کٹ کے بیٹھے ہو. یقین کرو اگے بندے آندے سن اے گناہ جے، اے حرام جے، اے شرک جے، اے بدعت جے. ہون تے میں ویکھے نے 8-8 9-9 من دے مولوی او جلوس کٹ کے بیٹھے جے. اوئے او اجے بھی اسلام آباد بیٹھے جے. میں ریم یار خان تو نکلے ہیں تے ہر پمپ تے 500,000 بندہ، وڈے وڈے موٹے موٹے. میں کیا کدھر؟ کہنے لگے شاہ جی جلوس. میں کیا جائز ہو گیا ہے؟ کہنے لگے گل جائز نجائز دی نہیں، ساڑھے لیڈر آخ جو چھڑیا کڑنا ہے. ساڑھے لیڈر آخ جو چھڑیا کڑنا ہے. اور میں کہا تواڈا لیڈر ہو جڑا او آگ چھڑے تے جائز ہے. انہاں کہا جی گل اے نہیں، گل اے عمران خان دے خلاف کٹھے ہو گئے ہیں بس، اینی گل ہے، عمران خان دے خلاف کٹھے ہو گئے ہیں بس. میں کہا صدقے قبلہ تسی سارے عمران خان دے خلاف کٹھے ہو کے روڈ ڈک لو، اے جائز ہے. اسی حسین دے نانے دے پیارے چوکے چاہ جائیے. بولو بھائی جنہوں سمجھے نہیں. سانو آگ چھڑ دینا اینے بندے کٹھے ہوئے ہو، اینا لنگر پکایا جی، اینے پیسے لائے جے،
ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ 4-5 ਟਰੱਕ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਵੇਖੇ ਜੇ। ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਝੰਡੇ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਝੰਡੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਜੇ? ਅੱਖ ਲੱਗੇ ਝੰਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਲੂਸ ਐਵੇਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਝੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚਦੀ ਏ ਜੇ ਇੰਨਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਖੈਰ ਏ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਲਈਏ। اور جڑا حضور نو راضی کرن بیٹھا سبحان اللہ آخ لو ذرا۔ تو میں عرض پہ کرنا، حضور خواجہ فضل الرحمان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کاکا فقیراں نو نہیں چھیڑی دا۔ دلی شریف دے اندر نا، دلی شریف حضور خواجہ نظام پاک دا شہر ہے دلی شریف۔ دلی شریف دے اندر ایک بزرگ ہوندے سن حضور خواجہ شیخ عبد الصبور رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیخ عبد الصبور کتھے حکیم صاحب؟ شیخ عبد الصبور رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلی دے اندر نظام پاک دے شہر دے اندر صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھانی، جماعت کرانی فجر دی، جماعت کرا کے بچیاں نو درس دینا، درس حدیث دینا، درس حدیث دے کے بچیاں نو قرآن پڑھا کے دلی دی ہر گلی دے چوک چاہ کے نا اچھی ساری اکھنا یا غوث یا غوث یا غوث، اس تو بھی ٹھنڈا آنکھوں تے میں پڑھی جاؤں گا یا غوث یا غوث۔ دلی دے ہر چوک چاہ کے اندنے یا غوث یا غوث یا غوث۔ ان میرا دل کرتا ہے میں شام تک یہ آکھی جاؤں، تسی شام تک سبحان اللہ آکھی یا غوث یا غوث۔ نہیں مزہ آ رہا یا غوث۔ گلی گلی حضور نے سارا ہفتہ یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث۔ اچھا جمعے والے دن آپ نے کی کرنا؟ جمعے والے دن فجر پڑھا کے بچیاں نو چھٹی، درس حدیث نو بھی چھٹی، گلی گلی چاہ کے مسلمانہ دیاں کنڈیاں کھڑکا کے اکھنا، نہ کے کپڑے نویں پا کے خوشبو لا کے نہ مسیتے آجو جمعہ اچھا ہے۔ آئے ہائے، نہ کے کپڑے پا کے خوشبو لا کے مسیتے آجو جمعہ اچھا ہے، جمعہ اچھا ہے۔ اچھا نال ہی آپ نے فرمانا جمعہ اچھا ہے منگل گندہ ہے۔ او منگل گندہ تان دے سن کہ منگل آل دن سارے ہندو اپنی اپنی ہندویاں نو نال لے کے نا ہندنیاں نو تے مندر جاندے سن پوجا کرن، تے آپ نے فرمانا منگل گندہ ہے تے جمعہ اچھا ہے۔ منگل گندہ ہے تے جمعہ، ذرا سارے بولو جمعہ، اچھی بولو جمعہ۔ اچھا وقت گزردہ رہا، حضرت خواجہ غریب نواز شیخ عبد الصبور رحمۃ اللہ تعالی دا وصال ہویا، آپ دنیا تو چلے گئے، قدرتی گل دن منگل دا آ گیا، منگل آل دن آپ دا وصال ہویا، مریدان نو آیا تو آیا، کفن دفن بہترین پھلان دیاں آران دیاں چادراں پھلان دا می پایا، دلی دی چوک چو جنازہ اٹھیا حضور دے غلام دا، اللہ دے ولی دا، 3 بیبیاں ہندوان دیاں بیٹھیاں سیویاں وٹ رہیاں سن۔ ایک کہن لگی کون مر گیا ہے؟ دو جی بولیو عبد الصبور نہیں سی، وہ مر گیا ہے۔ تیجی آندی ہو تے آندہ سی منگل گندہ ہے، جمعہ اچھا ہے، آج کیوں مرے ہے؟ اے چپ کی تھی نا، عبد الصبور نے کفن چو تنیاں چو ہاتھ بار کٹ کے نا اپنا منہ ننگا کر کے اندنے منجی رکھو ہے میں محمد دا نوکراں جمعہ الدن مران گے۔ آئے آئے او بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ حضرت خواجہ فضل الرحمان تشریف فرمانے، سخی شاہ جی ادیاج خواجہ فضل الرحمان تشریف فرمانے تے او بیلی پہ آندہ شرک ہے۔ میرے کو لجے 6 منٹ باقی نے تے تو انہوں میں سمجھانا پیا فقیرانوں نہیں چھیڑی دا تے تسی اجے بھی باز نہیں ہوندے ٹھنڈے بیٹھے ہو۔
ایک بزرگ نہ خوہ لتاں لٹکا کے بیٹھے سن تے نالے گن رہے نے 21 ایک مولوی کولوں دی لنگیا مسکرایا چلا گیا شام نو واپس آیا تے بابے ہوری اتھے بیٹھے نے 21 انہوں شرار سو جی کول آگے بہ کے لتاں لٹکا کے اندر بابا جی اگے پڑھو 22 آپ نے تونوں پھاڑ کے خوہ وچ کے اندر نے 22 تے ہون جے تسی بھی باز نہ آئے تے میں ترائی گنجانا جے میں عرض پہ کرنا مسکراؤ یار مسکرانے کا وقت ہے کلیاں مسکرا رہی ہیں پھول مسکرا رہے ہیں اللہ دی قسمیں تواڈے ریت دے ٹبے مسکرا رہے ہیں نبی دی ویلان ہاں میں عرض کر حضرت خواجہ فضل الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاکا انج نہیں آکھی دا جی میں تو آنا پیا او شکھے نہیں جی یہ تے شرک بدعت حرام ہے اے ٹھیک نہیں جڑا تسی یا دیوے بالے نے اور آپ نے فرمایا انج نہ آخ اندر نہیں جی باقی گل غلط جے آپ نے اچھا چل ٹھیک ہے میں کر چھڑے ہیں نا تو بجھا دے اٹھ کے جدو آکھے نا تو بجھا دے اے جوان اٹھے دیویاں دے کول آیا ہے اس پھوک ماری اے دیوہ بجھ گیا اگاں ہویا پھوک ماری اے بجھ گیا پچھلا بل پیا اے جدو اگاں لگا نا پیران آواز ماری ٹھہر جا پلٹ کے اندر ہاں جی پہلا تے بجھا اے واپس آیا اے پہلا بجھ گیا اگلا پھر بل پیا اگاں ہویا اے بجھ گیا پچھلا پھر بل پیا اگاں لگا میں ٹھہر جا ہاں جی پہلا تے بجھا لے پہلے دے کول آئے اے بجھ گیا اگلا پھر بل پیا اگاں ہویا اے بجھ گیا پچھلا پھر بل پیا اے اگاں لگا آپ نے میں ٹھہر جا کالی کا دیا پہلا تے بجھا لے اے واپس ہو کے پھوک مار لگا آپ نے میں ظالمہ ٹھہر جاتے نو اجے بھی سمجھ نہیں آئی جاؤے ہن تو قیامت تک بجھائی جائیں اللہ قیامت تک بالدہ جائے گرامی قدر حضرات وقت ختم ہو گیا سفر لمبا ہے میرا زندگی وفا کرے گی تو پھر آپ سے خطاب ہوگا میلاد آپ کے ساتھ پیاسا رہ گیا انشاءاللہ پھر داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے سمٹے تو میرا شیخ ہے وما علیہ ادھر